آرام کا مہینہ شروع ہوتے ہی دل و دماغ میں جو سانحہ سب سے پہلے آتا ہے وہ کربلا کا سانحہ ہے جو سن 61 ہجری میں رونما ہوا۔ یہی وہ دلدوز سانحہ ہے کہ جس میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ پیش آیا، جو اسلامی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور جس نے پوری انسانیت کی چولیں ہلا کر کے رکھ دی۔ ایک ایسا واقعہ سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں پیش آیا کہ جسے آج تک نہیں بلکہ قیامت تک ہماری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی، اور یہ احسان عظیم ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ لیکن آج ہم نے شہادت امام حسین کے مقصد کو نہیں سمجھا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ و دیگر شہیدان کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی جان کو کیوں قربان کیا، کیوں شہید ہوئے، اس مقصد کو اگر آج ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ العزیز ہم کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ یہ سوال بھی پیدا کرتے ہیں کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کی بیعت کر لیتے تو نہ آپ کو خود شہید ہونا پڑتا اور نہ ہی آپ کے پریوار والے قربان ہوتے، نہ ہی آپ کے پریوار والے شہید ہوتے، نہ اون و محمد شہید ہوتے، نہ حضرت علی اکبر شہید ہوتے، نہ حضرت قاسم شہید ہوتے، نہ علی اصغر کا بچپنا جاتا، اور دیگر شہیدان کرب و بلا جنہوں نے اپنی جانوں کو نثار کیا ہے ان سب کی جانیں بچ جاتی ہیں اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے لیتے اور بیعت قبول کر لیتے یزید کی۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سلسلے میں جب ہم اسلامی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں نا تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے کئی اسباب و عوامل تھے کہ کس وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا اس لیے کیا کہ وہ دین کی حفاظت اور فسق و فجور کا خاتمہ چاہتے تھے جس میں یزید ڈوبا ہوا تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا نہ کرتے اور وہ خاموش رہ جاتے تو دنیا کے سامنے وہ دین نہیں پہنچتا کہ جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا میں پھیلایا تھا۔ آپ نے جس دین کے آپ کریٹر ہیں، جسے دین اسلام کہا جاتا ہے، جس انداز سے آپ نے دین کو پھیلایا تھا مکمل طور سے وہ دین ہمارے درمیان نہیں پہنچ پاتا، اور یزید کا فسق و فجور اس قدر بڑھ چکا تھا کہ اگر اس کو ختم نہیں کیا جاتا، اس کی مکاریاں اتنی بڑھ چکی تھی، وہ اتنا فسق و فجور میں وہ مبتلا ہو چکا تھا، اور اس کے سارے درباری اور وہ چاہتا بھی یہی تھا کہ اپنا حکم چلایا جائے، جیسا ہم کہیں ایسا ہو، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا کوئی واسطہ نہیں تھا، اپنے انداز میں وہ سب کچھ چلانا چاہتا تھا۔ تو یزید کا فسق و فجور اس قدر بڑھ چکا تھا کہ اگر اس کو ختم نہیں کیا جاتا تو مسلمانوں کے اندر بے راہ روی حد سے بڑھ جاتی، بلکہ اصل اسلام پر بھی پردہ پڑ جاتا اور لوگ دین کی حقیقت سے دور ہو جاتے۔ اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کو قبول نہیں کیا اور آپ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اب کچھ لوگ آپ کے اس عمل کو بغاوت کا نام بھی دیتے ہیں، لیکن آپ کے اس عمل کو بغاوت کا نام نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ایسے شخص کی اطاعت سے منع فرمایا ہے۔ اللہ نے ایسے شخص کی اطاعت کرنے سے کہ جو اپنی خواہش کا غلام ہو اور فسق و فجور میں مبتلا ہو۔ قرآن مقدس کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، سورہ کہف کی آیت مبارکہ ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔
اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس شخص کی اطاعت و فرما برداری نہ کرو کہ جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور نہ اس شخص کی اطاعت و فرما برداری کرو جو اپنی خواہش کی اتباع کرے اور اس کے معاملے اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد کی حدیث پاک ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کے سلسلے میں کسی انسان کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ میں نے ایک سبب رکھا ہے آپ کے سامنے، یزید کی بیعت قبول نہ کرنے کا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یزید کی بیعت قبول کر لیتے پریوار بچ جاتا، خاندان بچ جاتا، یقیناً بچ جاتا، لیکن وہ دین جو آپ کے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر کے آئے تھے، وہ دین ہم تک نہیں پہنچ پاتا، مکمل طور سے ہم تک نہیں پہنچ پاتا۔ سب لوگ زیادہ سے زیادہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے اگر حضرت امام حسین اس کی بیعت کو قبول کر لیتے۔ یہ ایک سبب تھا۔ اب دوسرا سبب یہ ہے کہ جن حالات میں کوفیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار خط بھیجا، اور انہوں نے کوفیوں نے جن اسباب کا ذکر کر کے مدد کے طالب ہوئے، انہوں نے مدد طلب کی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان اسباب کی بنیاد پر مدد کرنا بہرحال لازم تھا۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کوفے والوں کی مدد کرنے سے انکار کر دیتے اور ان کی مدد کو نہ پہنچتے تو امام حسین ہمیشہ کے لیے آپ پر یہ الزام عائد کر دیا جاتا، ہمیشہ کے لیے آپ پر یہ الزام لگایا جاتا کہ کوفے والے یزید کے فسق و فجور سے پریشان آ گئے تھے، یزید جو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا، اور یزید جو گناہوں کی تلقین دیتا تھا، یزید جو غلط کاموں کو ابھارتا تھا، غلط کاموں کے لیے دوسرے لوگوں کو وہ ابھارنے کی کوشش کرتا تھا۔ کوفے والوں نے حسین سے مدد مانگی تھی اور حضرت امام حسین نے مدد نہیں کی۔ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کوفہ کی مدد نہ کرتے تو آج تک یہ الزام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عائد کر دیا جاتا، لیکن امام حسین نے اہل کوفہ کی مدد کرنے سے انکار کر دیا، ان کی مدد کو نہ پہنچے، اور اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فسق و فجور کو پھیلنے پھولنے کا موقع دیا۔ یہ لوگوں کو کہنے کی مہلت مل جاتی، لوگ ایسا کہنا شروع کر دیتے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے اپنے چچا جاز بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجا تاکہ حقیقت حال کا پتہ چل سکے کہ کیا واقعی اہل کوفہ دین کے خیر خواہ ہیں یا محض ان کا دکھاوا ہے۔ کیسے لوگ ہیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگاتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ حکومت چاہتے تھے، آپ نے بغاوت کی ہے، آپ اس لیے یزید سے لڑنا چاہتے تھے کہ اس نے آپ کے حق کو مارا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کو تھوڑے سے شرم کے ناخن لینا چاہیے، تھوڑی بہت آپ کو شرم آنی چاہیے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسین نے جب حالات کا جائزہ لینے وہاں پہنچایا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کوفے والے دکھاوا تو نہیں کر رہے ہیں کہ واقعی چاہتے ہیں مدد کروانا یا صرف دکھاوا کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے ایک بات اور ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت کی خواہش ہوتی جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے تو اس کی تکمیل کے لیے آپ کو کوفیوں کے خطوط کی کوئی ضرورت نہیں تھی عزیزو، آپ کو کوفیوں کے خط کی ضرورت نہ تھی، اور نہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجنے کی ضرورت تھی، بلکہ آپ خود تشریف لے جاتے، اور اگر واقعی یہی بات ہوتی تو اہل کوفہ کے خطوط آنے سے پہلے بھی آپ اپنی حکومت کا اعلان کر سکتے تھے اور مدینہ منورہ میں بھی آپ اپنی حکومت قائم کر سکتے تھے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا، جو اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکومت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، آپ کو حکومت میں کوئی انٹریسٹ نہیں تھا، آپ حاکم بننا نہیں چاہتے تھے، بلکہ بات صرف یہ تھی کہ آپ ایک فاسق و فاجر شخص کی بیعت قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہہ دیا کرتے ہیں کہ حکومت چاہتے تھے حضرت امام حسین یزید سے، اس لیے آپ نے جنگ لڑی کہ آپ حکومت چاہتے تھے۔ میرے عزیزو، آپ تاریخ کا
مطالعہ کریں، آپ تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھیں، آپ کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ یہ دو اسباب میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آئیے اب تیسرے سبب کی طرف چلتے ہیں۔ جب حضرت امام علی مقام کربلا کی سرزمین پر پہنچے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات یزیدی سپہ سالار سے ہوئی تو آپ نے میٹنگ کے دوران 3 شرطیں رکھی۔ یہ میں اسباب بتانے چلا ہوں کہ آپ نے کیوں یزید کی بیعت قبول نہیں کی، اور اپنے آپ کو بھی آپ نے قربان کیا، اور دیگر آپ کے پریوار والے، خاندان والے بھی شہید ہوئے۔ جب آپ کربلا کے میدان میں پہنچے، وہاں ملاقات کی سپہ سالار سے، تو آپ نے 3 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط کہ مجھے یزید سے ملنے کا موقع دیا جائے۔ توجہ رکھیں آپ کہ مجھے یزید سے ملنے کا موقع دیا جائے۔ دوسری شرط کہ مجھے سرحد کی طرف جانے دیا جائے۔ تیسری شرط کہ مجھے مدینہ منورہ لوٹنے دیا جائے، مجھے واپس مدینہ جانے دیا جائے۔ یہ میں دوبارہ عرض کر دوں، پہلی شرط یہ تھی کہ مجھے یزید سے ملنے کا موقع دیا جائے، دوسری یہ تھی کہ مجھے سرحد پر جانے کا موقع دیا جائے، تیسری یہ تھی کہ مجھے مدینہ واپس مجھے جانے دیا جائے، مجھے نہ روکا جائے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان شرطوں کو نہیں مانا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، انکار کر دیا گیا ماننے سے۔ تو کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل و قتال نہیں چاہتے تھے؟ کہاں چلے جاتے ہیں وہ لوگ الزام لگانے سے پہلے؟ کیا وہ تاریخ کو نہیں جانتے؟ کیا پیش کرنا چاہتے ہیں وہ عوام کے سامنے؟ کس طرف وہ جانا چاہتے ہیں؟ کس طرف لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ ان تینوں شرطوں میں کہیں بھی ایک ایسی بات ہو کہ جس سے جنگ کا اعلان ہو کہ ہاں میں جنگ کرنا چاہتا ہوں، مجھے حکومت چاہیے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان تینوں شرطوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل و قتال نہیں چاہتے تھے، بلکہ آپ اس سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے، جنگ سے دور ہونا چاہتے تھے۔ اگر یہ شرطیں مان لی جاتی تو ہو سکتا تھا کہ وہ جنگ نہ ہوتی اور تمامی حضرات بچ جاتے۔ تو ان تمام حقائق سے، ان تمام حقیقتوں کو جان لینے کے بعد میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ اس لیے روانہ ہوئے کہ شرعاً وہاں جانا واجب تھا، اور آپ نے یزید کی بیعت سے انکار اس لیے نہیں کیا کہ یزید نے امام حسین کا حق غصب کر لیا تھا، بلکہ بیعت سے انکار کی اصل وجہ یہ تھی کہ جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی کہ یزید کھلا فسق و فجور میں مبتلا تھا، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ دھجیاں اڑاتا تھا۔ یہ میں نے کئی اسباب آپ کے سامنے رکھے۔ اب فیصلہ میرے عزیزو ہمارے ہاتھ میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے کہ جب یہ ماہ محرم الحرام ہمارے درمیان آتا ہے تو ہمیں کس کی پیروی کرنی ہے، کس راستے کو ہمیں اختیار کرنا ہے، کس طرف ہمیں جانا ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو امام حسین کی یاد کریں، ذکر کی محفلیں سجائیں، مقصد صرف یہی ہونا چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے راضی ہو جائیں، اور آپ کے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ لیکن ہمارا معاشرہ کیا ہے کہ جب 10ویں محرم آتی ہے، 9ویں محرم کی شب آتی ہے، تو ہم تمام ان کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں جو یزید جن کاموں میں مبتلا تھا، وہ جن کاموں کو کھلا کرتا تھا، کہ جن کی وجہ سے یزید کی بیعت امام حسین نے قبول نہیں کی تھی۔ تو فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ کس کے قدم پر چلنا ہے، کس راستے کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ یہ ڈھول تاشے بجانا، یہ تعزیہ داری جو کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ دیا ہے، ایک بات اور بتا دوں، لوگ اعتراض کرتے ہیں اس بات پہ، تعزیہ داری کو مکمل منع نہیں کیا اعلیٰ حضرت نے، لیکن جو یہ مروجہ تعزیہ داری ہے یہ ناجائز و حرام ہے۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے کبھی آپ کے سامنے ہم گفتگو رکھیں گے۔ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے مقصد کو سمجھا جائے۔ آپ نے اپنے آپ قربان ہو گئے، آپ کا پورا پریوار قربان ہوا، یہ مقصد کیا تھا، کیا معاملہ تھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، یاد حسین کی محفلیں سجائی جائیں، آپ کو ایصال ثواب کیا جائے۔ انشاءاللہ العزیز اسی میں ہماری کامیابی ہے، دنیا میں بھی ہم کامیاب اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔